بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل کی پاکیزگی کے لیے نظروں کی پاکیزگی شرط ہے۔ تم اپنے اللہ سے باتیں کرنا سیکھو، وہ تمہارا دوست ہے۔ اپنے اندر کی گندگی کو دوسروں میں تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔ جو تم سے بد اخلاقی کرتا ہے وہ اپنے پیر پر خود کلہاڑی مارتا ہے کہ کل قیامت میں وہ ہار جائے گا اور تم جیت جاؤ گے۔ لوگ تم سے برا سلوک کرتے ہیں کیونکہ وہ بد اخلاق ہیں۔ تم ان سے اچھا سلوک کرو کیونکہ تم با اخلاق ہو۔ زندگی کے دو اصول ہیں، بھول جاؤ انہیں جنہیں تم معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کر دو انہیں جنہیں تم بھول نہیں سکتے۔ جاہل کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ سننے سے پہلے جواب دے دیتا ہے۔ بعض اوقات دعا آپ کی تقدیر نہیں بدلتی، مگر آپ کے دل کو بدل کر اللہ کے ارادوں کے مطابق کر دیتی ہے۔ جو اللہ سے رو رو کر مانگتے ہیں انہیں مانگنے کے بعد رونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، پھولوں کو پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی انہیں کانٹا کہے یا چمیلی۔ آپ نے فرمایا، ہر لمحے میں خدا کی طرف ہزاروں پیغامات ہوتے ہیں۔ اگر تم 100 دفعہ بھی پکارتے ہو اے خدا تو وہ 100 بار جواب دیتا ہے، میں یہاں ہوں۔ یہ بات صحیح ہے کہ جتنا ہم ٹھوکر کھا کر سیکھتے ہیں اتنا کسی کی نصیحت سے کبھی نہیں سیکھتے۔ اچھا دوست چاہے جتنی بار روٹھے اسے ہر بار منا لینا چاہیے، کیونکہ تسبیح کے دانے چاہے جتنی بار بکھر جائے چن لیے جاتے ہیں۔ اللہ محبت سے انہی کو سنتا ہے جو اسے یقین اور مان سے پکارتے ہیں، وہ یقین جو ہر شک اور مایوسی سے پاک ہو۔ وہ انہیں کبھی خالی نہیں لوٹاتا جو اسے منانے میں ہر حد تک چلے جاتے ہیں۔ جب وہ کسی کو سجدوں میں رونا سکھا دے تو پھر ان آنسوؤں کی لاج رکھتا ہے۔ جب وہ کسی بندے کو تہجد تک لاتا ہے تو اس پر ہر سفر آسان فرما دیتا ہے، اور پھر ہر وہ کام جو ناممکن نظر آئے اس کے کن سے مکمل کر دیا جاتا ہے۔ جب کوئی معاملہ پریشان کرے اور اس کا کوئی حل نظر نہ آئے تو اسے اللہ کے حوالے کر دیا کرو، پھر اللہ وہاں سے ذریعے بناتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ جس کی دسترس میں دو جہاں میں اس کے لیے تمہارا معاملہ آسان کرنا بھلا کیا مشکل۔ جب آپ لوگوں کے انکار کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھتے ہیں تو پھر معجزے ہوتے ہیں، رکاوٹیں وسیلہ بن جاتی ہیں اور مقدر کی لکیریں بدل جاتی ہیں۔ لوگوں کی ان باتوں پہ دھیان نہ دیں جو آپ کو نا امید کرتی ہے، بلکہ اپنے رب پہ بھروسہ رکھیں جو ہر چیز کو ممکن کرنے پہ قادر ہے۔ لوگ لاکھ کہیں یہ ممکن نہیں، مگر میں نے اس کے کن پہ تقدیر بدلتی دیکھی ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اللہ جب کسی کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرماتا ہے تو اسے مخلوق کی خدمت اور مخلوق سے محبت کا راستہ عنایت فرماتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، وہ تکلیف جو کسی گناہ کے دم سے آتی ہے یہ سزا کہلاتی ہے، اور وہ تکلیف جو کسی وجہ کے بغیر آتی ہے وہ آپ کے کتنے ہی سال کی عبادت کی کمی کو پورا کر جاتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خداوند تعالی متحمل بھی ہے اور رحیم و کریم بھی۔
وہ گناہ گاروں کو توبہ کے لیے مہلت دیتا ہے، توبہ کرنے والوں کو دامن رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، جس مظلوم کو بادشاہ سے انصاف نہ مل سکے اسے خدا انصاف دلاتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جسم کی آنکھ دل کی آنکھ کے تابع ہے، دل کی آنکھ کا تعلق روح سے ہے جس کا مسکن عالم بالا ہے۔ اس لیے انسان کو عالم ارواح کے کاروبار میں لگنا چاہیے۔ انسان مکانی ہے لیکن اس کی اصل لامکانی ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ یہ دکان بند کر دے اور وہ کھول لے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تمہاری ہتھیلی کو اس وقت تک خالی نہیں ہونے دیتا جب تک وہ اسے کسی اور بہتر چیز سے نہ بھر دے۔ ناممکن جیسی چیزیں اللہ پاک مقدر میں نہیں لکھتے، کیونکہ ہمیں کچھ چیزیں صرف دعاؤں سے ملا کرتی ہیں۔ وہ تو ہر لا حاصل چیز کو بھی حاصل کرنے پر قادر ہے، تو میں اس کے پاس کیوں نہ جاؤں؟ وہ تو غفور ہے، وہ تو رحیم ہے۔ وہ ہاں کو نہیں اور نہیں کو ہاں کرنے پر قادر ہے، تو پھر اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ میں تو ہر دفعہ اس کے سامنے جھولی پھیلا دیتا ہوں تاکہ وہ اس میں وہ چیز ڈال دے جو مجھے چاہیے۔ اگر اللہ آپ کو انتظار کروا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ کو سزا دے رہا ہے، بلکہ وہ آپ سے کچھ دیر تک رابطے میں رہنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ مزید دعا کریں، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے بات کریں، وہ آپ کی آواز بار بار سننا چاہتا ہے۔ اس لیے وہ آپ کو وہ چیز نہیں دے رہا ہے اور اسی وجہ سے وہ اس چیز کا خیال آپ کے دل و دماغ سے نہیں نکال رہا ہے۔ تم خود اس کے اشارے کا انتظار کر رہے ہو، پھر جب وہ تمہیں واضح اشارہ دے رہا ہے تو تم اس کی بات کیوں نہیں سنتے؟ وہ آپ سے چھین بھی نہیں رہا اور آپ کے قریب بھی نہیں آنے دے رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی دعا کا انتظار کر رہا ہے تاکہ وہ آپ کی دعاؤں کا جواب اپنے کن سے دے۔ تو آپ کیوں اداس ہیں؟ تم مایوس کیوں ہو؟ بس اپنے آپ کو کچھ وقت دیں اور اس وقت تک دعا کرنا بند نہ کریں جب تک وہ کن نہ کہہ دیں۔ جو تمہارا ہے اس پر یقین رکھنے کا، صبر کر کے کن ہونے تک کا انتظار کرنے کا۔ ہم جو چیز اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں اللہ ان کی حفاظت خود کرتا ہے۔ دل سے نکلی ہوئی دعائیں، صدائیں کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اب وقت ہے آزمائشوں سے لڑ کر اچھائی کے راستوں میں معجزوں کا انتظار کرنے کا۔ میرا دل کہتا ہے اللہ سب دیکھ رہا ہے، اللہ سب سن رہا ہے۔